Markazikiel. اچھا بیٹا، جتنے بھی اردو کے اسباق ہیں اردو کی اس کتاب کے اندر، تمام کے آپ کو مرکزی خیال یاد کرنے ہوں گے۔ مرکزی خیال سے پہلے اس جس سبق سے وہ مرکزی خیال لیا گیا ہے وہ اور اس کا مصنف کا نام آپ کو ضرور لکھنا ہوگا، اور مختصر جتنا بھی ہم لکھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ میرے خیال میں مختصر نہیں ہو سکتا۔ نصاب میں شامل سبق اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم مولانا شبلی نعمانی کی تصانیف سیرت النبی سے ماخوذ ہے، جس میں مولانا شبلی نعمانی نے رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ بیان کیے ہیں کہ گھر کے اندر اور باہر آئلی و سماجی زندگی اور گفتگو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو برا کہتے اور نہ کسی کی عیب جوئی کرتے، نہ کسی سے انتقام لیتے، گھر میں ہنستے مسکراتے رہتے، ٹھہر ٹھہر کر باتیں کرتے، نرم خو اور مہربان تھے، مطلب کی بات کرتے، کسی کی ٹوہ میں نہیں رہتے، فیاض اور راست گو تھے، کسی کے کھانے کو برا نہیں کہتے، سلام کرنے میں پہل کرتے۔ Maulana Shibli Numani. اچھا بیٹا، یہاں دیکھیں مختصر تعارف ہے۔ سبق اخلاق نبی کے مصنف مولانا شبلی نعمانی ہیں۔ آپ کا نام محمد شبلی اور شمس العلماء خطاب تھا۔ اعظم گڑھ ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ مولانا شبلی نعمانی ایک عظیم شاعر تھے، ادیب، فلسفی، قانون دان، ماہر تعلیم، عالم دین اور مورخ تھے۔ المامون، الفاروق، الغزالی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بلند پایہ تصانیف ہیں۔ تو یہ اتنا تعارف جو ہے یہ پیپر میں لکھنے کے لیے کافی ہے۔ Kulasa. جی تو بیٹا اس کا اب سیرت النبی کا ہم خلاصہ دیکھتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں 25 برس رہیں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتی ہیں کہ آپ صلہ رحمی کرتے، مقروضوں کا بوجھ اٹھاتے، غریبوں اور مصیبت زدوں کی مدد کرتے۔ حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو برا بھلا نہ کہتے، برائی کے بدلے برائی نہ کرتے، بلکہ معاف کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی معاملات میں بھی کبھی انتقام نہیں لیتے تھے، کسی پر ہاتھ نہ اٹھاتے، کسی کی درخواست رد نہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنستے مسکراتے گھر میں داخل ہوتے تھے، پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے اور ٹھہر ٹھہر کر باتیں کرتے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش مزاج، نرم خو، مہربان تھے، کوئی بری بات نہیں کرتے، کسی کی عیب جوئی نہیں کرتے اور نہ کسی کی ٹوہ میں رہتے، بلا مقصد بات نہ کرتے، جب تک دوسرا بات ختم نہ کرتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے سنتے رہتے، اپنی تعریف سننا پسند نہ کرتے تھے، فیاض اور سچے تھے۔ ہند بن ابی حالہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم خو تھے، کسی کی توہین نہ کرتے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا شکریہ ادا کرتے، کھانے کو برا نہ کہتے، جو ملتا کھا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقار و متانت سے گفتگو کرتے تھے، سلام و مصافحہ کرنے میں پہل کرتے تھے۔ ایک بار سعد بن عبادہ کے بیٹے قیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اونٹ پر بیٹھنے کو کہا اور بے ادبی کے لحاظ سے بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گھر واپس جانے کو کہا۔ ایک بار نجاشی کی سفیر مدینہ میں آئے تو صحابہ کرام کے منع کرنے کے باوجود آپ نے ان کی خدمت مدارت خود کی۔ اتبان بن مالک کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ ابو شعیب کی درخواست پر ان کے گھر کے کھانے کی دعوت قبول کی اور ان کی اجازت سے راہ سے ایک شخص کو بھی ساتھ لے لیا۔ کسی کی بات پسند نہ آئی تو اس کے سامنے اس کا ذکر نہ کرتے۔ تو بیٹا یہاں پر اس کا ہم اتنا ہی لکھ سکتے ہیں، اس کو شارٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ خلاصے میں تمام چیزوں کا ذکر کرنا ہوتا ہے جو چیپٹر میں بیان کی گئی ہوتی ہیں۔